بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں میں اپنے شہر پنڈی ہیب ضلع اٹک سے زنیرہ شبیر۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے۔ آج میرا پنڈی ہیب سٹی کا چکر لگا تو مجھے لوگوں کی عملی مظاہر پر کافی افسوس ہوا۔ لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جیل سے قیدی رہا ہوا ہوں۔ اتنا رش کہ کندھے سے کندھا ملا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں، کوئی ماسک نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس دور تک لوگوں کا ہجوم، جس طرف نظر دوڑاؤ وہیں رش۔ افسوس تو اس وقت ہوا جب دکانیں لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھیں، ہر طرف لوگوں کا رش ہی رش، بس اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان تصاویر اور ویڈیوز میں آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے کیا ادھم مچایا ہوا ہے۔ سمجھ سے بالر تر تھا کہ کیا واقعی ہماری کورونا سے جان چھوٹ گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم احتیاطی تدابیر کو فالو کرتے ہوئے شاپنگ کر لیں؟ کیا ہم یہ عید سادگی سے نہیں منا سکتے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ عید ہم گھر میں رہ کے انجوائے کر لیں؟ میرا خیال ہے سب کچھ ممکن ہے، اور یہ ممکن صرف اور صرف اس وقت ہوگا جب ہم زندہ رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، جان ہے تو جہان ہے۔ میری تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے، اور آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو گائیڈ کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم خود کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، اور دوسروں کو محفوظ تبھی رکھا جا سکتا ہے، ان کا خیال تبھی رکھا جا سکتا ہے جب اپنا خیال رکھا جا سکے، تمام احتیاطی تدابیر کو فالو کیا جا سکے۔ حکومت وقت تو بار بار کہہ کے تھک گئی ہے کہ خود کو گھروں میں رکھیں، محفوظ رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، تمام احتیاطی تدابیر ہمیں بار بار بتائی جا رہی ہیں، اور اب یہ ہمارا اولین فرض ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھا جائے۔ دیکھیں، یہ ملنا جلنا، میل جول، گھومنا پھرنا، شاپنگ، سیر سپاٹے وغیرہ، یہ تو ہمیشہ ہی ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے، لیکن ابھی وقت ایسا ہے کہ تھوڑی احتیاط برتی جائے۔ آج میں یہ سب بولنے پر مجبور اس لیے ہوں کیونکہ ہمارے اپنے علاقے میں 76 سالہ خاتون، جن کا تعلق ادھر سے ہی پنڈی ہیب سے ہی تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے وفات پا چکی ہیں، جن کو مقامی قبرستان میں ریسکیو 1122 کے عملے نے حفاظتی تدابیر کے ساتھ قبرستان میں پہنچایا ہے، اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کا جنازہ صرف ان کے 5-6 رشتہ داروں نے پڑھایا ہے۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد نے دور کھڑے رہ کر افسوسناک مناظر دیکھے اور مسلسل توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ اسی طرح ایک اور 55 سالہ ایک شخص بھی کرونا وائرس کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں، اور ان کا تعلق بھی پنڈی ہیب کے علاقے کسراں سے تھا۔ اگر پورے اٹک کی بات کی جائے تو اس وقت اٹک میں تقریباً کرونا کیسز کی تعداد 85+ ہو چکی ہے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب پانی ہمارے سر سے اوپر ہو چکا ہوتا ہے اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے، اور اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ کاش اس وقت ہم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش اس وقت ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش اس وقت ہم نے دوسروں کی بات مان لی ہوتی، لیکن اس کاش سے بچنے کے لیے ہم پہلے کچھ نہیں کرتے، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمیں اس کاش سے بچنے کے لیے اب سوچنا پڑے گا، ہمیں اب احتیاط کرنی پڑے گی، تاکہ کل کو ہمیں خدا نخواستہ یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش اس وقت میں نے احتیاط کر لی ہوتی، اس وقت ہم نے بات مان لی ہوتی۔ آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا را احتیاط کریں۔ چلیں، مان لیا کہ باہر نکلنا ضروری ہے، کام کرنا ضروری ہے، ظاہر ہے معاشی مسائل کا سامنا ہے، معاشی حالات ہمارے اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، لیکن احتیاط کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ گورنمنٹ اپنے حصے کا کام کر رہی ہے۔ احتیاط تو ہم نے کرنی ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو ہم نے بار بار دھونا ہے، بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے گریز ہم نے کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا کام ہے، جسے کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے ہمیں یہ لازمی کرنا چاہیے۔ دعاؤں کے ساتھ